رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک جو بہت بڑا المیہ پایا جاتا ہے کہ ہم من حیث القوم کسی بھی کام میں محنت نہیں کرتے، اگر محنت کرتے بھی ہیں تو اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے، یا کچھ عرصہ کسی شعبہ میں محنت کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر نئے شعبہ میں چلے جاتے ہیں، پھر اس میں محنت کچھ عرصہ وقت گزارتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی زندگی گزرتی جاتی ہے، زندگی کا سائیکل جو ہے نا آگے بڑھتا جاتا ہے، پھر انسان جو ہے نا اپنی اس عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ محنت کرنے کے باوجود کسی چیز میں وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا کہ جس سے اس کی زندگی میں تبدیلی نظر آئے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کام کو شروع کیا جائے پہلے اس کے بارے میں صحیح طور پر تحقیق کر لینی چاہیے، پہلے اس کے بارے میں جانچ اور پرکھ کر لینی چاہیے کہ آیا جو کام میں سیکھ رہا ہوں، جس میں محنت کر رہا ہوں، اس محنت کا نتیجہ اور اس کام کا نتیجہ کل میری زندگی کے اوپر کوئی اثرات مرتب کرے گا یا نہیں۔ اگر میری سمجھ میں یہ آ جائے کہ جب میں محنت شروع کر رہا ہوں اس سے پہلے ہی مجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے، میں کسی سے مشورہ کر لوں یا اس شعبہ کے باقی ماہرین کے ساتھ مل لوں، دیکھ لوں، ان کی زندگی کو پڑھ لوں، تو میں اس نتیجے کے اوپر پہنچ جاؤں گا، مجھے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، مجھے اس راہ کے اوپر چلنا میرے لیے سہولت ہو جائے گی کہ میں کامیابی اس کام میں محنت کر کے اس طور پر کامیابی حاصل کر سکتا ہوں کہ جس سے جو ہے نا میری زندگی میں، میرے متعلقین کی زندگی میں تبدیلی نظر آئے۔ اور اگر میں یہ دیکھ لوں، اس کے ماہرین سے مشورہ کر لوں کہ اس کام کی اس وقت اور ان حالات کے اندر ضرورت نہیں، یا میں محنت کروں تو وہ نتائج مجھے نہیں مل سکتے کہ جس کی وجہ سے کوئی بڑا انقلاب میری زندگی میں آ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر میں ایسے شعبہ کے اندر چلا جاؤں، میں ایسی صلاحیت میں، ایسی استعداد میں، ایسی اسکل کو سیکھوں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا باقاعدہ آگے چل کر اس محنت کا مجھے پھل ملے۔ زندگی کے کسی شعبہ میں جب میں نے کوئی فیصلہ کر لیا، کسی ایک شعبہ کو اختیار کر لیا، اس کے اندر جو ہے نا میں نے وقت صرف کرنا شروع کر دیا، تو اب ضروری ہے کہ میں درمیان میں نہ مایوس ہوں، نہ میں بددل ہوں، نہ میں اس کو چھوڑ دوں، میں نہ اس کو تبدیل کر کے کسی اور طرف نکل جاؤں، بلکہ میں اس کو اس طور پر پایا تکمیل تک پہنچا دوں، اس کو اس انجام تک پہنچاؤں کہ جس کی وجہ سے وہ میری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ اور یہ یقینی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے اس کو وہی چیز اسی محنت کے بقدر ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث کو شامل کر دیا جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان رب العالمین کی ذات سے جس طرح کا گمان رکھتا ہے، رب العالمین اس کے گمان کے موافق فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر میں اخلاص نیت کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ کسی ایسے شعبے میں محنت شروع کر دوں کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر جو ہے نا میری زندگی میں تبدیلی آئے، میرے متعلقین کی زندگی میں تبدیلی آئے، تو وہ اس محنت کا صلہ رب العالمین کی ذات مجھے یقینی طور پر دے دے گی، اور محنت کے نتیجے کے اندر کامیابی کا ملنا یقینی طور پر 90% یہی ہوتا ہے کہ رب العالمین اس انسان کو اس کی محنت کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کی تقدیر میں کوئی چیز نہ لکھی ہو، وہ اپنے سارے وسائل کو استعمال کر لے، وہ اپنی ساری صلاحیتوں کو استعمال کر لے، وہ اپنی ساری محنت اور اپنی استعداد کے مطابق کرنے کے باوجود بھی ناکام ہو جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا خدائی امر ہوتا ہے کہ جس میں اس انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر بھی انسان کو راضی رضا رہنا چاہیے کہ رب العالمین کا اگر میری ذات کے متعلق یہی فیصلہ ہے تو میں اس کی تقدیر کے اوپر راضی ہوں، لیکن انسان نے جس شعبہ میں محنت کی ہوگی اگر اسی شعبہ کا اس کو نتیجہ نہ ملے تو اس کی وہ کی ہوئی محنت یقینی طور پر زندگی کے کسی اور وقت کے اندر، کسی اور لمحات کے اندر، زندگی کے کسی اور ماہ و سال کے اندر اس کو نتیجہ ضرور پیدا کر کے دے گی۔ تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں جس کام کو شروع کرنا چاہیے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ بحیثیت من حیث القوم ہم زندگی کے کسی شعبہ میں محنت نہیں کرتے، اور ہر آدمی، ہر شعبہ میں، ہر طبقہ اس کے اپنے متعلق شعبہ میں محنت کرنے سے گریزاں ہیں۔ استاد پڑھانے سے گریزاں، طالب علم پڑھنے سے گریزاں، جیسے اولاد جو نا والدین کی
تابعداری کرنے سے گریزاں اور والدین اولاد کی تربیت کرنے سے گریزاں، اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھا جائے تو ہر آدمی یہ تو چاہتا ہے، ہر آدمی یہ تو کوشش کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حق مل جائے، مجھے زیادہ سے زیادہ حقوق مل جائیں، مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا زندگی کی ساری لگژریز مل جائے، لیکن عملی طور پر اس کے اندر وہ اپنے آپ کو کھپانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے نا اپنا وقت، اپنا جو ہے نا محنت اس کے اندر صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو نتیجہ کہتا ہے کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ بدل ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا مایوسی اس کو گھیر لیتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو بنیادی طور پر جس شعبہ کے اندر جائے اس میں سب سے پہلے اگر اس نے مشورہ کر لیا، اس کے ماہرین کے پاس جا کر ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیا، ان سے مشورہ حاصل کر لیا، اور یہ بھی اس نے جانچ لیا، یہ بھی اس بات کو پرکھ لیا کہ وقت اور حالات کے موافق جو سکل وہ سیکھنا چاہتا ہے، جس شعبہ میں وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، آیا اس شعبہ کی ڈیمانڈ ہے بھی یا نہیں، وہ ایک ایسا ہنر سیکھنا چاہتا ہے، وہ ایسے شعبہ میں محنت کرتا ہے کہ آنے والے چند سال کے اندر اس شعبہ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس کی جگہ کوئی اور ٹیکنالوجی لے لے گی، تو گویا کہ اس نے اپنا وقت، اس نے اپنی محنت، اپنی صلاحیتیں ساری ضائع کر دی۔ تو اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ آیا میں جس شعبہ کے اندر جا رہا ہوں، جہاں میں محنت کر رہا ہوں، اس کا جو ہے نا کچھ سال کے بعد نتائج مرتب ہونا ختم تو نہیں ہو جائیں گے، اور جب وہ محنت کرنا شروع کر دے تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچا جائے۔ اب میں علم حاصل کر رہا ہوں تو اس طور پر علم حاصل کروں کہ جس شعبہ کے اندر میں جا رہا ہوں تو گویا جب میں اس کی انتہا تک پہنچوں تو انفرادیت کے طور پر کوئی اور میرا مقابل نہ ہو، اگر مقابل بھی ہو تو ان میں ممتاز درجہ کے اندر موجود ہوں۔ جب اس طور پر میں نے محنت کر لی، اس درجہ کے اوپر پہنچ گیا تو مجھے یقینی طور پر زندگی میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس کے ساتھ جو تعلق معلّہ ہے کہ ساری چیز ہونے کے باوجود انسان کو یہ بات بھی ہمیشہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ ایک آدمی کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، وہ سفر کرنا چاہتا ہے، ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، انسان اسلام آباد سے سفر کر کے لاہور پہنچنا چاہتا ہے، اس کے پاس اعلیٰ قسم کی سواری بھی میسر ہے، اس کے پاس جیب کے اندر جو وسائل بھی موجود ہیں، بذات خود صحت مند بھی ہے، اس نے آگے وقت بھی دیا ہوا ہے کہ اس مقررہ وقت کے اندر اتنا فاصلہ میں طے کر کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، لیکن تقدیر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آج اس کا پہنچنا ممکن نہیں ہے، راستہ میں جاتا ہے، اس کی صحت کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے، اس کی سواری کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے، یا اس کو ایسا امر بامر مجبوری کوئی کام درپیش ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے وہاں پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ ایک استثنائی صورت ہمیشہ اپنی زندگی میں انسان کو پیش نظر رکھنی چاہیے بحیثیت مسلمان، اور اس کے ساتھ رب العالمین کے ساتھ یہ ہمیشہ گمان رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ رب کی سنت، رب کا طریقہ کار یہی ہے کہ انسان جس شعبہ میں جس کی اس کو ضرورت ہے، جو وقت اور حالات کے موافق ہے، جو آنے والے وقت میں اس کی مدد کر سکتا ہے، وہ اس میں محنت کرے گا تو یقینی طور پر وہ کامیابی حاصل کرے گا، یقینی طور پر وہ آگے بڑھے گا، یقینی طور پر اس کی زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی وقت گزرنے کے ساتھ۔ تو اس لیے جس شعبہ میں بھی جانا چاہیے تو سب سے پہلے انتہائی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد، سوچ و بچار کرنے کے بعد، اس شعبہ کے متعلقین اور ماہرین سے مشورہ کرنے کے بعد جب اس شعبہ میں اتر جائے انسان، جب اس شعبہ کو اختیار کر لے تو پھر غیر متزلزل محنت کرنی چاہیے۔ جب وہ غیر متزلزل محنت کرے گا اور وہ اللہ کے اوپر توکل رکھے گا، اللہ سے امید رکھے گا، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا رہے گا، تو یقینی طور پر اس کی زندگی میں یہاں بھی تبدیلی نظر آئے گی، اور پھر اس کے ساتھ وہ اللہ کا شکر بھی، جیسے جیسے وہ اپنی شعبہ میں آگے بڑھتا جائے، اس کو ترقی ملتی جائے، وہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا جائے، تو ساتھ یہ بھی کرتا جائے کہ جس رب العالمین نے اس کو وہ صلاحیت اور استعداد دی ہوئی ہے، جس نے اس کو وہ وسائل میسر کیے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سیکھ کر آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کا شکر بھی ادا کرے۔ اگر یہ دو کام وہ ساتھ لے کر چلے تو یقینی طور پر کامیابی سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔